یہ وہ کلام ہے جو خدا نے اپنے بندوں پر ظاہر کیا تاکہ وہ آنے والے زمانوں کی باتوں کو جان سکیں۔ مکاشفہ یسوع مسیح کی پیشگوئیاں، آسمانی مناظر اور آخری دنوں کے راز۔ یسوع مسیح کا مکاشفہ جو خدا نے اسے دیا تاکہ وہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جو جلد ہونے والی ہیں، اور اس نے اپنے فرشتہ کو بھیج کر اپنے بندہ یوحنا کے وسیلہ سے انہیں ظاہر کیا۔ یہی وہ آغاز تھا جس سے مکاشفہ کی تمام پیشگوئیاں شروع ہوئیں، 7 مہریں، 7 نرسنگے اور آنے والے دنوں کا راز۔ مکاشفہ 1-2، جس نے خدا کے کلام اور یسوع مسیح کی گواہی اور ان سب باتوں کی شہادت دی جو اس نے دیکھیں۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ یوحنا رسول نے وہ سب کچھ سچائی سے لکھا جو خدا نے اسے دکھایا۔ یہ صرف ایک مکاشفہ نہیں تھا، بلکہ خدا کی گواہی تھی جو آنے والے وقتوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ پیغام ایمان رکھنے والوں کے لیے ہے کہ وہ خدا کے کلام پر قائم رہیں اور اس کی گواہی دنیا تک پہنچائیں۔ مکاشفہ 1:3، مبارک ہے وہ جو پڑھتا ہے اور وہ جو اس نبوت کی باتیں سنتے اور ان میں لکھی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ یہ محض ایک کتاب نہیں، یہ خدا کی نبوت ہے۔ جو اسے پڑھتا ہے، سنتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، وہ واقعی مبارک ہے۔ وقت قریب ہے، کیا تم تیار ہو؟ آیت مکاشفہ 1:4، یوحنا کی طرف سے آسیہ کی 7 کلیسیاؤں کے نام۔ اس کی طرف سے تم پر فضل اور سلامتی ہو جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، اور اس کی طرف سے جو اس کے تخت کے سامنے 7 روحیں ہیں۔ یہ پیغام یوحنا رسول کی طرف سے آسیہ کی 7 کلیسیاؤں کے نام ہے۔ خدا اپنی رحمت اور سلامتی ان سب پر نازل کرتا ہے جو اس کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ خدا ازل سے ابد تک ہے، وہ جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے۔ 7 روحیں اس کی مکمل قدرت اور موجودگی کی علامت ہیں۔ مکاشفہ 1:5، اور یسوع مسیح کی طرف سے جو وفادار گواہ ہے، مردوں میں سے پہلوٹا اور زمین کے بادشاہوں کا سردار ہے، جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور اپنے خون کے ذریعہ ہمیں ہمارے گناہوں سے آزاد کرتا ہے۔ یسوع مسیح بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس نے ہمیں اپنے خون سے نجات دی۔ یہ آیت محبت، قربانی اور نجات کا پیغام دیتی ہے۔ وہ وفادار گواہ ہے، مردوں میں سے پہلوٹا اور ہم سب کا منجی ہے۔ اور میں نے دیکھا جب برے نے پہلی مہر کھولی تو میں نے ایک جاندار کو گرج کی مانند کہتے سنا، آ! اور میں نے دیکھا تو ایک سفید گھوڑا نکلا اور اس کا سوار کمان رکھتا تھا، اور اسے تاج دیا گیا، اور وہ فتح کرنے کے لیے نکلا۔ مکاشفہ 6:1-2 تک۔ جب دوسری مہر کھولی گئی تو میں نے دوسرے جاندار کو یہ کہتے سنا، آ! تب ایک اور گھوڑا نکلا، سرخ رنگ کا، اور اس کے سوار کو یہ اختیار دیا گیا کہ زمین سے امن اٹھا لے جائے تاکہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں، اور اس کو ایک بڑی تلوار دی گئی۔ یہ مہر ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب انسان خدا کے راستے سے ہٹ جاتا ہے تو امن رخصت ہو جاتا ہے اور زمین خون سے بھر جاتی ہے۔ اے خدا، ہمیں اپنی سچائی میں قائم رکھ تاکہ ہم تیرے امن کے فرزند بنیں، نہ کہ جنگ کے بیج بونے والے۔ جب برہ نے تیسری مہر کھولی تو میں نے تیسرے جاندار کو یہ کہتے سنا، آ! دیکھ! اور میں نے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں؟ ایک کالا گھوڑا، اور اس کے سوار کے ہاتھ میں ترازو تھا۔ پھر میں نے چاروں جانداروں کے بیچ سے ایک آواز سنی جو کہہ رہی تھی، 1 دینار میں 1 پیمانہ گندم اور 1 دینار میں 3 پیمانے جو، لیکن تیل اور مے کو نقصان نہ پہنچانا۔ یہ وہ وقت ہے جب زمین پر قحط چھا جاتا ہے، روٹی مہنگی ہو جاتی ہے اور انسان اپنی بھوک مٹانے کے لیے بھی ترسنے لگتا ہے۔ یہ انصاف کی ترازو کا وقت ہے، جہاں ہر شے کی قیمت ناپی جا رہی ہے، اور دنیا کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ خدا کے فیصلے عادلانہ ہیں۔ مکاشفہ 6:5-6 آیت۔ جب برہ نے چوتھی مہر کھولی تو میں نے چوتھے جاندار کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا، آہ! دیکھ! اور میں نے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں؟ ایک پیلا گھوڑا، اور اس کے سوار کا نام موت تھا، اور پاتال اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ انہیں زمین کے چوتھائی حصے پر اختیار دیا گیا کہ وہ تلوار، قحط
بیماری اور جنگلی درندوں کے ذریعے قتل کریں۔ یہ منظر انسانیت کے زوال کی تصویر ہے، جہاں زندگی مٹتی جاتی ہے اور دنیا پر موت کی چھاپ چھا جاتی ہے۔ یہ خدا کے انصاف کی وہ گھڑی ہے جو سب کو یاد دلاتی ہے کہ انجام قریب ہے۔ مکاشفہ 6 کی آیت 7 سے 8۔ مکاشفہ 6:9 سے 11۔ اور جب اس نے 5ویں مہر کھولی تو میں نے قربان گاہ کے نیچے ان کی روحوں کو دیکھا جو خدا کے کلام کے سبب سے اور اس گواہی کے سبب سے جو انہوں نے دی تھی قتل کیے گئے تھے، اور وہ بڑی آواز سے چلا کر کہنے لگے، اے مالک حقیقی اور قدوس، کب تک انصاف نہیں کرتا اور زمین کے رہنے والوں سے ہمارا خون نہیں لیتا؟ اور ان میں سے ہر ایک کو ایک سفید چوغا دیا گیا، اور ان سے کہا گیا کہ تھوڑا عرصہ اور آرام کریں، جب تک ان کے بھائی بند اور ہم خادم جو ان کی مانند قتل کیے جانے والے ہیں بھی پورے نہ ہو جائیں۔ مکاشفہ یوحنا 6:12 سے 17۔ اور میں نے دیکھا کہ جب اس نے 6ٹی مہر کھولی تو ایک بڑا زلزلہ ہوا، اور سورج ٹاٹ کی مانند کالا ہو گیا، اور چاند تمام کا تمام خون کی مانند ہو گیا، اور آسمان کے ستارے زمین پر گر پڑے، جیسے انجیر کا درخت اپنی کچی انجیر کو جھاڑ دیتا ہے جب بڑی آندھی آتی ہے، اور آسمان لپیٹ کر ایسے ہٹا لیا گیا جیسے کوئی تومار لپیٹتا ہے، اور ہر پہاڑ اور جزیرہ اپنی جگہ سے ہٹا دیا گیا، اور بادشاہ، امیر، سپہ سالار، مالدار، زوراور اور ہر غلام اور ہر آزاد شخص غاروں اور پہاڑوں کی چٹانوں میں چھپ گئے، اور پہاڑوں اور چٹانوں سے کہنے لگے، ہم پر گر پڑو اور ہمیں اس کے چہرے سے چھپا لو جو تخت پر بیٹھا ہے اور برے کے غضب سے، کیونکہ ان کے غضب کا بڑا دن آ گیا ہے، اور کون ٹھہر سکے گا؟ جب 6ٹی مہر کھولی گئی، زمین لرز اٹھی، آسمان اندھیروں میں ڈوب گیا، سورج سیاہ ہو گیا، اور چاند خون کی مانند سرخ چمکنے لگا، ستارے آسمان سے ٹوٹ کر زمین پر گرے، لوگ خوف سے پہاڑوں میں پناہ ڈھونڈنے لگے، اور سب پکار اٹھے، ہم پر گر پڑو تاکہ ہم خدا کے غضب سے بچ جائیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب آسمان لپیٹ دیا گیا اور زمین لرز اٹھی، یہ تھا بھرے کے قہر کا دن جس سے کوئی نہ بچ سکا۔ حوالہ: مکاشفہ یوحنا 8:1 سے 5۔ جب برے نے 7ویں مہر کھولی تو آسمان پر گہری خاموشی چھا گئی، نہ کوئی گرج، نہ کوئی صدا، سب کچھ جیسے رک گیا ہو۔ فرشتے اپنے نرسنگے تھامے کھڑے تھے، عدالت کے آغاز کے انتظار میں۔ پھر ایک فرشتہ سنہری بخور دان کے ساتھ قربان گاہ پر آیا، اور مقدسوں کی دعائیں خدا کے حضور دھوئیں کی صورت اوپر اٹھنے لگیں۔ جب وہ دھواں زمین پر گرایا گیا تو گرجیں ہوئیں، بجلیاں چمکیں، زلزلے آئے، اور زمین لرز اٹھی۔ یہ 7ویں مہر تھی، خاموشی کے بعد آنے والا الہی فیصلہ، تیز بجلیوں اور آگ کی صورت میں۔ پہلے فرشتے نے نرسنگا پھونکا، اور اولے اور آگ خون کے ساتھ مل کر زمین پر گرے، اور زمین کا تیسرا حصہ جل گیا، درختوں کا تیسرا حصہ بھی جل گیا، اور سب سبز گھاس جل گئی۔ مکاشفہ 8:7۔ جب پہلا نرسنگا پھونکا گیا، آسمان سے آگ اور خون کے ساتھ اولے برسے، زمین دہکنے لگی، درخت اور سبز گھاس جل گئے، قدرت کی خوبصورتی تباہ ہو گئی۔ یہ وہ وقت تھا جب خدا کا قہر زمین پر ظاہر ہوا۔ یہ پہلا نرسنگا تھا۔ مکاشفہ 8:8 سے 9 تک۔ اور دوسرے فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو گویا ایک بڑا پہاڑ جو آگ سے جل رہا تھا سمندر میں ڈال دیا گیا، اور سمندر کا تیسرا حصہ خون بن گیا، اور سمندر کے تیسرے حصے کی مخلوقات جو جاندار تھیں مر گئیں، اور جہازوں کا تیسرا حصہ تباہ ہو گیا۔ جب دوسرے فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو آسمان پر ایک ہولناک منظر ظاہر ہوا۔ ایک عظیم الشان آگ کا پہاڑ آسمان سے گرتا ہے اور سمندر میں جا پڑتا ہے، پانی لہروں کے ساتھ خون میں بدل جاتا ہے، اور ہر طرف تباہی کی لہر دوڑ جاتی ہے، جہاز ڈوبنے لگتے ہیں، مچھلیاں مر جاتی ہیں، اور سمندر زندگی کی بجائے موت کی علامت بن جاتا ہے۔ یہ لمحہ زمین پر انسان کے غرور اور گناہ کے بدلے کا ایک نشان ہے
کہ جب فطرت بھی انسان کے خلاف گواہی دینے لگتی ہے۔ مکاشفہ 8 کی آیت 10 سے 11 تک لکھا ہے، اور تیسرا فرشتہ نرسنگا پھونکا تو ایک بڑا ستارہ جو مشعل کی طرح جل رہا تھا آسمان سے گرا اور دریاؤں کے تیسرے حصے اور پانی کے چشموں پر گرا۔ اس ستارے کا نام ابسنت ہے اور پانی کا تیسرا حصہ ابسنت بن گیا، اور بہت سے لوگ مر گئے کیونکہ پانی کڑوا ہو گیا تھا۔ جب تیسرا نرسنگا پھونکا گیا، آسمان سے ایک جلتا ہوا ستارہ گرا جو آگ کی مشعل کی طرح تھا۔ اس نے زمین کے پانیوں کو زہریلا کر دیا اور لاکھوں جانیں ختم ہو گئیں۔ یہ خدا کے قہر کی نشانی تھی ان لوگوں پر جنہوں نے توبہ سے منہ موڑا۔ اور چوتھے فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو سورج کا تیسرا حصہ اور چاند کا تیسرا حصہ اور ستاروں کا تیسرا حصہ مارا گیا، تاکہ ان کا تیسرا حصہ اندھیرا ہو جائے اور دن کا تیسرا حصہ روشنی نہ پائے، اور رات کا بھی ویسا ہی ہو۔ جب چوتھے فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو آسمان کا منظر بدل گیا، سورج کا تیسرا حصہ تاریک ہو گیا، چاند کی روشنی ماند پڑ گئی اور ستاروں کا تیسرا حصہ بجھ گیا، دن کا تیسرا حصہ بے نور ہو گیا اور رات کا بھی ویسا ہی۔ یہ خدا کے قہر کی ایک جھلک تھی جو آنے والی بڑی مصیبتوں کا آغاز تھی۔ حوالہ مکاشفہ 9 1 سے 2۔ اور پانچویں فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو میں نے ایک ستارہ دیکھا جو آسمان سے زمین پر گرا تھا، اور اسے اس کنویں کی چابی دی گئی جو گہری کھائی کا ہے، اور اس نے گہری کھائی کو کھولا تو کھائی سے دھواں نکلا جیسے بڑے بھٹے کا دھواں، اور سورج اور ہوا اس دھوئیں سے تاریک ہو گئے جو کھائی سے نکلا۔ جب پانچواں نرسنگا پھونکا گیا تو ایک گرنے والا ستارہ دکھایا گیا جسے گہری کھائی کی چابی دی گئی۔ جیسے ہی وہ کھائی کھولی گئی، اس سے دھواں اٹھا جس نے آسمان کو اندھیرا کر دیا۔ یہ منظر زمین پر روحانی تاریکی اور عذاب کی شروعات کو ظاہر کرتا ہے، ایک ایسا وقت جب شیطانی قوتیں زمین پر آزاد کی جاتی ہیں اور ایمان کی روشنی دھندلا جاتی ہے۔ مکاشفہ 9 کی 13 سے 21 میں لکھا ہے، اور چھٹے فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو میں نے ایک آواز سنی جو خدا کے سامنے سونے کی قربانگاہ کے 4 سینگوں سے نکل رہی تھی۔ وہ آواز اس چھٹے فرشتے سے کہہ رہی تھی جس کے پاس نرسنگا تھا کہ ان 4 فرشتوں کو چھوڑ دے جو بڑی دریا فرات کے پاس بندھے ہوئے ہیں۔ تب وہ 4 فرشتے چھوڑ دیے گئے جو اس گھڑی، اس دن، اس مہینے اور اس سال کے لیے تیار کیے گئے تھے، تاکہ بنی آدم کے تیسرے حصے کو قتل کریں۔ اور سواروں کے لشکر کی گنتی 2 کروڑ تھی۔ میں نے ان کی گنتی سنی، اور میں نے رویت میں ان گھوڑوں اور ان کے سواروں کو دیکھا۔ ان کے سینوں پر آگ، نیل اور گندھک کے رنگ کی زرہیں تھیں، اور گھوڑوں کے سر شیر کے سروں کی مانند تھے، اور ان کے منہ سے آگ، دھواں اور گندھک نکلتی تھی۔ ان 3 بلاؤں یعنی آگ، دھوئیں اور گندھک سے بنی آدم کے تیسرے حصے کی موت ہوئی، کیونکہ گھوڑوں کی قدرت ان کے منہ اور ان کی دموں میں ہے، کیونکہ ان کی دمیں سانپوں کی مانند ہیں اور ان کے سر ہیں جن سے وہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور باقی لوگ جو ان بلاؤں سے نہ مارے گئے، انہوں نے اپنے ہاتھوں کے کاموں سے توبہ نہ کی کہ وہ اب بھی دیوتاؤں کی پرستش کرتے رہے جو سونا، چاندی، پیتل، پتھر اور لکڑی کے ہیں، جو نہ دیکھ سکتے، نہ سن سکتے، نہ چل سکتے۔ اور انہوں نے اپنے قتل، جادوگری، زناکاری اور چوریوں سے توبہ نہ کی۔ چھٹے نرسنگے کے پھونکنے کے ساتھ ہی فرات کے کنارے بندھے 4 فرشتے آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب دنیا پر خوف، جنگ اور موت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ ان سواروں کا لشکر کروڑوں میں ہے، ان کے منہ سے آگ اور گندھک نکلتی ہے، اور زمین کا تیسرا حصہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ پھر بھی انسان توبہ نہیں کرتا بلکہ بتوں کی عبادت میں لگا رہتا ہے۔ یہ منظر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خدا کی عدالت قریب ہے اور توبہ کا وقت اب ہے، بعد میں نہیں۔ مکاشفہ 11 15 سے 19۔ اور 7ویں فرشتے نے نرسنگا پھونکا اور آسمان میں بڑی آوازیں ہوئیں جو کہتی تھیں، دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہو گئی ہے، اور وہ عبدالآباد بادشاہی کرے گا۔ اور خدا کے سامنے جو اپنے تختوں پر بیٹھے ہیں 24 بزرگ اپنے منہ کے بل گر پڑے اور خدا کو سجدہ کر کے کہنے لگے، اے خداوند خدا قادر مطلق جو ہے اور جو تھا، تیرا شکر ہو کہ تو نے اپنی بڑی قدرت دی اور بادشاہی کی، اور قومیں قہرناک ہوئیں اور تیرا غضب نازل ہوا،
اور وہ وقت آ پہنچا کہ مردوں کا انصاف کیا جائے اور تیرے بندوں، نبیوں، مقدسوں اور ان سب کا جو تیرے نام سے ڈرتے ہیں، چھوٹوں اور بڑوں، ان کا اجر دیا جائے، اور زمین کو تباہ کرنے والوں کو تباہ کیا جائے۔ اور خدا کا ہیکل آسمان میں کھولا گیا، اور اس کے ہیکل میں اس کے عہد کا صندوق نظر آیا، اور بجلیاں، آوازیں، گرج، زلزلہ اور بڑے اولے پڑنے لگے۔ یہ تھا مکاشفہ کی پہلی 5 آیتوں کا پیغام، جہاں خدا کے راز 7 مہروں اور 7 نرسنگوں کے ذریعے ظاہر ہوتے ہیں۔ آنے والی ویڈیوز میں ہم ان نشانیوں کی گہری حقیقت کو مزید جانیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کا کلام آپ کی روح میں نیا نور پیدا کرے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ اگلا حصہ جلد آ رہا ہے۔ خدا کی کلام کے ساتھ جڑے رہیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں